واپس آ گئے ہوں تو ایک دم مرجھایا ایسا چہرہ اور کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور بالکل پھن پھنا رہے ہیں کہ اب بھی بس کوئی کچھ کر ڈالیں گے. وہ نہیں، ایک بار ایک نوجوان میرے پاس لائن میں لگ کے بیچارہ ملنے آیا، پڑھا لکھا لگ رہا تھا، بڑی انگلش بول رہا تھا اور بڑا سلجھا ہوا اور سیریس تھا. وہ اس نے کہا کہ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، گھر والے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے کوئی دوستی نہیں کرتا، میرا یہ وہ. اس نے یہ اپنا فسان غم مجھے سنایا چند الفاظ میں. تو میں نے اسے چھوٹتے اس کو کہا کہ آپ کو مسکرانا آتا ہے؟ تو اس نے کہا یہی تو بات ہے. میں نے کہا یار مسکراؤ نا. تو وہ آدھا مسکرایا. تو میں نے کہا تمہارا مرض پکڑا گیا تو مسکرانے سیکھ لو، مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر وہ ابھی تک آیا نہیں ہے میرے پاس. تو یہ بہرحال یہ کہ مسکرانے سے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. بعض اوقات مسکرانے سے مسئلہ خراب بھی ہو جاتا ہے. کوئی بتائے کہ میری ماں کو کینسر ڈکلیئر ہوا ہے اور آپ یوں کرنے لگا تو اب نہیں چلے گا، اب بولے گا تو خوش ہوا ہے. تو یہ کب مسکرانا یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. اب آپ کو بھی سیریس بن کر اپنے چہرے پر آثار غم پیدا کرنے، اس پہ نفسیات اثر یوں ڈالنا ہے. ہمت رکھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یار انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی آپ کی ماں. یار مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ ڈاکٹروں کا بس علاج نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ تو حکیم مطلق ہے. وہ تو مطلب یہ نہیں کہ وہ چاہے تو کیا ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہر شے پر قادر ہے. ایسا کرو مجلس ہے نا تعویذات عطاریہ کی، اس سے رجوع کرو، روحانی علاج کروا لو. کہ ہم نے سنا ہے کہ اس سے کینسر کے مریض بھی بعض ٹھیک ہوئے. یہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا، بعض مریض کینسر کے بھی ٹھیک ہوئے الحمدللہ ہماری مجلس سے تعویذات سے. تعویذ وغیرہ لے کر تو لے لیں تعویذ ان سے، ٹائم بھی اس کو بتا دیں. مثلا یہیں قریب رہتا ہو تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعرات کو اجتماع میں آ جائیں، اجتماع کے بعد تعویذ لے لیں. وقت اجتماع کا دینا چاہیے، نیا اسلامی بھائی ہو نا اس کو، تاکہ اس بہانے وہ اجتماع میں آئے. کچھ حقیقی روحانی علاج بھی اس کا شروع ہو جائے نا، نمازیں اور یہ وہ سب یہاں مطلب انہیں آنے سے یہ فوائد بھی حاصل ہوں گے نا. تو اس طرح مطلب یہ کہ ترکیب بنائی جائے. اب سیریس کر کے ہی ہوگا اس میں، یا کسی نے اپنے جوان بیٹے کے ایکسیڈنٹ کا سنایا آپ کو اور آپ مسکرانے لگے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس پر اثر الٹا پڑے. تو موقع محل. تو یہ کہ بات وہ آپ نے کی کہ یہ سردار آباد والے جائیں گے تو وہ ابھی کہیں ایسا نہ دھکم پیل کریں، آئے انڈا ہے دیکھتا نہیں ہے اور میرا پاؤں کچل دیا. تو دوسرا بھی غصے میں بولے گا، ابھی سنا نہیں تھا مسکرانے کا کہا تھا، مسکراتا نہیں ہے. تو یہ بھی وہ بولے تو تو میرا تھا، تو نے نہیں سنا تھا، تو مسکرا کے نہیں سمجھا سکتا. تو یوں مطلب یہ مسکرانے میں ایک دوسرے کی مسکراہٹ چھین لیں گے. ویسے یہ کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے. یہ مارا ماری نہیں ہے، جھگڑا مارا ماری کو نہیں بولتے، وہ لفظہ پائی ہوتی ہے، الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے جھگڑا. تو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے اس کو جنت کے بیچ میں محل ملے گا. سبحان اللہ. بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 515 حدیث نمبر 2. ترمذی نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا. اور جس نے جھگڑا کرنا چھوڑا اور وہ حق پر ہے، یعنی باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا نہیں کرتا، اس کے لیے وسط جنت یعنی جنت کے بیچ میں
मकान बनाया जाएगा। और जिसने अपने अखलाक अच्छे किए उसके लिए जन्नत के आला दर्जे में मकान बनाया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह झगड़े से बचना ये कार्य सवाब है, सब्र करना कार्य सवाब है। अब यह कि गुस्सा आ जाता है और बाज़ औक़ात आदमी संभाल भी लेता है। तो अब मैं आपको अपनी एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ कि जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए ये मिसाल जो है वो इंशाअल्लाह सब्र का जाम पेश करेगी। बहुत बहुत पुरानी बात है कि जुलूस मीलाद से हम लौट रहे थे। हो सकता है कि मेरे इन पुराने इस्लामी भाइयों में से उसका कोई मेरे साथ हो तो भी ताज्जुब नहीं है। दावत इस्लामी या तो शुरू हो चुकी थी या पता नहीं हुई थी, अब ये बराबर याद नहीं है। तो जश्न विलादत में जुलूस मीलाद से हम निश्तर पार्क पर जुलूस ख़त्म होता था तो हम वहाँ से लौट रहे थे। तो ये नुमाइश के पास गालिबन पुरानी नुमाइश, तो वहाँ कोई जब इतना रश नहीं होता था जुलूस में, तो वापसी में, अब तो वापसी में भी मीलों मील लंबा जुलूस होता है ख़त्म होने के बाद भी। तो वो कोई साइकिल वाला सामने से आ रहा था, उसने मारी टक्कर। अब मारी टक्कर ये उस पर कहीं तोहमत ना बन जाए, उसकी लगी टक्कर। दर कसदन तो कोई नहीं मारता, उसकी मुझे लगी टक्कर। मैं आया ज़मीन पर, आकर गिरा मैं मेरे साथ सारे। मेरा गैदरिंग तो बहुत पुरानी है ना इस्लामी भाई, उस वक्त ये इस्तिलाह नहीं थी, दोस्त थे मेरे पास। अब वो ये खतरा था कि इसको अभी तोड़ फोड़ डालेंगे मेरे इस्लामी भाई। अब मैं यूँ गिरा, यूँ टेक लिया, अपने इस्लामी भाई को रोक लिया, इसको जाने दो, नहीं नहीं नहीं, इसको मारना नहीं कोई, तो जाने दो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको छुड़ा कर भगा दिया। हालांकि मुझे उसने वही बात कह, यार कहीं वो झूठ ना हो जाए कि उसने मैं कहने वाला था कि उसने मुझे पछाड़ मारी थी। उसने पछाड़ नहीं मारी थी, लग गया साइकिल, मुझे उसकी लग गई। उर्फ में यही कहते हैं हमारे यहाँ कि उसने साइकिल मार दी। हालांकि कोई भी जानबूझकर क्यों मारेगा यार, जानबूझकर वैसे भी अगर मारना हो तो अकेले में मारेगा यार, वो भी शेष और होगा तो वो इतने सारों में क्यों आके मारेगा साइकिल मुझे ही। तो उसकी बेचारे की साइकिल लग गई। ज़ाहिर है कि उसका कसूर बाकायदा नहीं था कोई ऐसा कि। तो यूँ मैं अर्ज़ करता हूँ कि हालांकि वो मौका बहुत गुस्से का था कि सबके सामने कोई आदमी गिरे तो वैसे ही उसको शर्म आती है, और कोई किसी की वजह से गिरे तो गुस्सा भी आता है। खाली साइकिल लग जाए, अबे अंधा है देखता नहीं है, मेरे पाँव में साइकिल चढ़ा दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरी वो नेकी कबूल फरमाए और हम सबको सब्र अज्र से नवाजे और मुस्कुराहट इख्तियार करने की भी अल्लाह ताला में सादत अता फरमाए बाबा। आमीन। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुस्कुराहट पर भी बापा जो आपने मदनी पुल अता किए, इस पर चंद एक रिवायतें भी अर्ज कर दूं। जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे जब भी देखा मुस्कुरा कर ही देखा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपने मुसलमान भाई को देखकर तेरा मुस्कुराना भी तेरे लिए सदका है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस थी। तो अल्लाह करे कि हमें मुस्कुराना आ जाए। आमीन। ये हज़रत सईद बिन उबैद ताई रहमतुल्लाह तआला अलैह का फरमान है, तमाम लोगों के साथ मुस्कुराते चेहरे के साथ मिलो। अगर तुम इनसे मुस्कुराकर मिलोगे तो मोहब्बत के ऐसे फल चुनोगे जो बहुत पाकीज़ा और खुश जायका हैं। सुभान अल्लाह। बड़ा ये फल हिकमत तो का- खाना है मुझे, फल खाने, तो आप मुस्कुराने की दुआ कर दो, मुझे मुस्कुराना आ जाए काश। आमीन। पापा ये मैसेज आया है, जैसे कल हम वो टाम कोर्स कर रहे हैं ना,
تو کچھ مسکرانے کا بھی کورس ہو جائے. تبسم کورس. تبسم کورس. کون کون میں شرکت کرے گا؟ بابا کل تام کورس میں آپ کیا بتائیں گے؟ آپ بتائیے کیا کیا بتائیں گے آپ؟ اب ہماری کیفیت آپ کے سامنے، اور اس وقت ماشاءاللہ آپ اتنے بے شمار اسلامی بھائی آپ کو دیکھ اور سن رہے ہیں، تو کوئی ایسے مدنی پھول دیجئے جو ہمیں کل کے تام کورس کے دیکھنے پر مجبور کر دیں. تام مانے کھانا. کل کھانا سیکھنے کا کورس ہے. تو یہ بولیں گے یار کیا ہم کو کھانا نہیں آتا؟ تو کیا ہم سانس لے کر بڑے ہو گئے، ہوا کھا کر بڑے ہو گئے؟ کھانا کھانا آتا ہے جبھی تو بڑے ہوئے. یوں ہم پر ہنسیں گے، لیکن دیکھو جانور بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے، اور مسلمان بھی کھاتا ہے. تینوں کے انداز میں فرق ہونا چاہیے. افسوس کہ کافی حد تک فرق میں کمی آ گئی ہے. اور کمی بھی کیسی یار؟ اگر ایک چوہا بھی مرا ہوا ہوتا ہے نا، مرا ہوا پڑا ہوگا چوہا، تو وہ اکیلا، کوا جو ہے مرے ہوئے چوہے کو دیکھ کر اکیلا نہیں کھاتا، کائیں 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 کر کے اپنی قوم کو جمع کرتا ہے. ایک چوہے پر یہ سارے مل کے نوچتے ہیں اس کو. لیکن یہ بندے، ان کے جب یہ شادیوں میں جاتے ہیں نا، بنام ولیمہ، ان کو ولیمہ کا تو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے. تو یہ جب جمع ہوتے ہیں ہولوں میں، اور جس طرح یہ لوٹ مار کرتے ہیں نا، تو یہ اگر میں ان کو کوے شاہ بولوں تو ناراض ہو جائیں گے. ورنہ یہ کوے اور اپنا تقابل کر لیں. کوا ایک چوہا سب کو بلا کر اس کی دعوت کرتے ہیں. یہ کسی نے ان کے منظر دیکھے ہوں گے انہوں نے یار، کائیں 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 کر کے یہ سب کو جمع کر لیتے ہیں کووں کو. یا اگر کوئی اور چیز مری ہوئی ہے، بلی ہے، کتا ہے، اگر یہ آئے گا تو جھنڈ آئے گا پورا. ایک کوا نہیں ہوتا جو اس کو کھا رہا ہو، اس کا چانس شاید کم ہو. سب کو جمع کرتا ہے. لیکن یہ بندہ کیسا گندا ہو گیا کہ یہ آپ کے پاس اگر مناظر تو ہوں گے یار، وہ چینا جھپٹی جو کرتے ہیں نا، کھاتے ہیں. یہ میں نے مدنی چینل پر مناظر دیکھے ہیں کہ جس طرح یہ سدھرے ہوئے لوگ، پڑھے لکھے سدھرے ہوئے شوٹیڈ بوٹیڈ، جو ہم لوگوں کے یار یہ مولوی ہیں، ان کو کیا پتا؟ ان کو ذرا دکھاؤ تو صحیح کہ ان کو کیا نہیں پتا. مولویوں کو تلاش کرتے ہیں باپا، تلاش کریں یار، دکھائیں یار قوم کو. تو کل ہمیں ان کے خلاف ہی سیکھنا ہے کہ یہ ہم کو نہیں کرنا ہے. یہ ہرس بہت بڑی بد اخلاقی، نہ جانے کتنوں کی اس میں اظہار ثانی بھی ہوتی ہوگی. خود اپنا کیا امپریشن پڑتا ہوگا اس میں. لیکن وہ ایک امام میں سب ننگے والا، سارے ٹوٹے پڑے تھے. وہ دکھایا تھا اس میں حیرت انگیز. ہمارے دور میں جب میں دعوتوں میں جاتا تھا، میں تو برسوں برس سے گیا ہی نہیں نا اس طرح کی کسی دعوت میں. تو اس وقت یہ ماحول نہیں تھا یار جیسا اب ہو گیا. میں نے کبھی یہ بفے سسٹم بھی بعد میں سنا، کھڑے کھڑے کھایا جاتا ہے یوں گھوم پھر کے، یہ کبھی دیکھا نہیں ہے، میں نے سنا ہے. اس دور میں ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر کھاتے تھے. کھڑے کھڑے کھانے کا اکا دکا شاید دیکھا، یاد آ رہا ہے کہیں دیکھا ہو، لیکن کبھی اس طرح کھانے کا تجربہ نہیں ہے. ایسے ہو جاتے ہیں جیسے دیکھا ہی نہیں ہے. نظر چرا لیتے ہوں گے. ہاں، نظر چرانا نہیں بولتے، نظر چرانا. سارا ہی چر ہی رہے ہوتے نا یہ. لیکن وہ واقعی تلفظ نظر چرانا. اچھا، یہ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، جب تک یہ ڈھونڈ رہے ہیں، میری نظروں نے کچھ ڈھونڈا اسکرین پر، تو وہ بتا دوں کہ اسکرین پر جو اپنی زیارت کرتا ہے نا، اس کو ایک عجیب سی فرحت محسوس ہوتی، خوشی ہوتی ہے. چنانچہ وہ مسکرا پڑتا ہے، بھلے وہ گھر سے جھگڑا کر کے آیا ہو. یہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بس اوقات پھیل جاتی ہے. اچھا، پھر یہ شاید کنفرم کرتا ہے کہ میں ہی ہوں یا کوئی اور ہے، تو پھر کچھ ایکشن کرتا ہے. ایسی کوئی کچھ نہ کچھ حرکت کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے. تو یہ نہیں یار، ابھی انسان اور حیوانوں کے تذکرے ہو رہے ہیں، تو انسان بننا ہے اپنے کو. تو یہ
خوشی ہو یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ علم دین سے آپ کی محرومی رہے گی، کہ جس کو یوں اپنے آپ کو دیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے نا، حب جا کا آپ نے نام سنا ہوگا، شہرت، عزت کی محبت، مشہوری کی محبت، تو یہ ایک بہت خراب چیز ہے۔ تو اپنے آپ کو نظر پڑے اس سے پہلے بندہ ڈھونڈے گا کہ اسکرین پر میں کب نظر آؤں، یہ اپنے آپ کو ڈھونڈتا رہے گا، تو اس طرح وہ علم دین کی طرف توجہ نہیں رہے گی۔ اتنے اہم مسائل بیان ہو رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آئیں گے، توجہ نہیں رہے گی نا، نکل جائیں گے ذہن سے۔ دوسرے کہ اگر نظر آ گیا خود، پھر تو ایسا مست ہوگا کہ اب تو حلال اگر کہا جا رہا ہے تو شاید حرام سنے، کفر کہا جا رہا ہے تو سمجھے کہ اسلام کہا جائے، نعوذ باللہ سمجھے کفر، یہ خطرات پیدا ہوں گے، غلط مسئلے ہو سکتا ہے ذہن میں بیٹھ جائیں، اپنے آپ اپنے جلووں میں گھومے نا۔ پھر یہ کہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، دوسرے کونی مارتے ہیں، حالانکہ وہ بیچارہ شرافت سے سن رہا ہے، اس کو ہماری کونی، اس کو بھی گھسیٹا کہ چل ہم تو ڈوبے صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے، دونوں دینی مسائل احکام سیکھنے سے محروم۔ اسی طرح گھر میں دیکھنے والے بھی یہی حساب کتاب کرتے ہوتے ہیں، جیسے کوئی دیکھ رہی ہے، اب اس کا بیٹا آ گیا، بس گئی کام سے، وہ بلائے گی اپنی بیٹی کو، ارے سنتی ہے، دیکھ بھیا آ گئے، ارے کہاں گئے، تو بھیا بھاگ گئے، تو لمحے بھر کے لیے تو آتے ہیں بھیا۔ تو اس طرح مطلب اگر دو چار مل کے بیٹھی ہوں گی تو وہ بھی اشارے کریں، کونیاں ماریں گی، دیکھ وہ آ گیا، دیکھ یہ آ گیا، تو اس طرح یہ بھی بیچاریاں جو ہیں یہ محروم۔ تو پھر یہ کہ چلے جانے کے افسوس میں مزید سننے سے محروم، کہ دیکھو اب کب آتا ہوں، اب ٹک ٹکی باندھ کر اسکرین پر دیکھ رہا ہے، کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، تو ایسا نہ کیا کریں، بلکہ اگر اپنے آپ کو دیکھ لیں، خوشی ہو جائے، ٹھیک ہے، فطری چیز ہے، اس پر قابو نہیں، تو یا تو نارمل رہیں، جیسے اپنے آپ کو دیکھا نہیں ہے، سیریس ہو جائے، یا پھر نگاہ نیچی کر لیں، تاکہ آپ علم دین سے محروم نہ رہیں، اور جو لوگ آپ کو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ کے بارے میں کوئی بری رائے قائم نہ کریں گے، یار کوئی ہے اد پگلا لگتا ہے، یار وہ کیسا ہنس رہا ہے اکیلا اکیلا اسکرین پہ، تو ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہاں بھی آج ایسی مخلوق آئی ہوئی ہے یہاں بھی، اب انشاءاللہ وہ ایسی بھول نہیں کریں گے، کان کھینچ گئے نا، جڑ سے نہیں کھینچے، ابھی دیکھ لیں، میں نے جڑ سے نہیں کھینچے، موجود ہے، جو کہ آپ کی بھلائی کے لیے عرض کیا ہے۔ یہ کوے ایک تھال پر کتنے جمع ہیں، ان کا تو یہ تھال ہی ہے، اب پلاسٹک تھیلی ہوگی، اس پہ کتنے جمع ہیں، 5 12 ہیں، 12 کوے ایک تھیلی پر جمع ہے، لیکن شاید اس میں کوئی مال ہے نہیں ان کا، تو اس لیے یہ کچھ بے نیازی سی معلوم ہو رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا اب یہ کہ وہ کوا چھاپ تو ان کو کہیں گے نہیں نا اپنے، تو کچھ اور چھاپ مارنی پڑے گی، میں کتا چھاپ نہیں بولوں گا، لیکن کتے کی یہ کوالٹی ہے، کتے کو اگر پورا بھینسا مرا ہوا ہے نا، اگر یہ اس پہ آیا نا، یہ اپنے ذات بھائی کو نہیں آنے دے گا، کوئی ذات بھائی آئے گا نا کر کے وہ کو پنجہ مارے گا، بھگائے گا، یہ سارا بھینسا میں کھاؤں گا، بھلے کھا نہیں سکے گا، ظاہر اتنا بھینسا اس کے اتنے سے پیٹ میں کیسے گھسے گا، لیکن یہ وہ کسی کو آنے نہیں دے گا، لیکن میں کتا چھاپ بھی نہیں بولوں گا۔ اپنا لقب آپ خود طے کر لینا جب آپ دیکھ لیں اس منظر کو سکرین پہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ وہ جو جیسا تیسا کھانے کا منظر ہے، وہ کھڑے کھڑے جو لوٹ مار کر رہے ہیں وہ کھانے پہ، ہلائی ڈیوں تو کرو باندھو ایڈا ہوتا نار، میں نے دیکھا ہے اسکرین پر، پریکٹیکل تو میں نے نہیں کیا نا اس کا حال میں، اللہ کا کرم ہے کہ نہیں کیا۔ اب اسپیڈ بڑی،
یہ بفے سسٹم ہے. آؤں کن کے تمہیں بفے سسٹم؟ یہ مطلب کھڑے کھڑے نکالنا، کھڑے ہو کر جانا. یہ اب دیکھو اب ٹوٹ پڑے صحیح کے. دیکھو میں لقب کوئی بھی نہیں دے رہا، اپنا لقب خود طے کر لیں. میں کوا چھاپ نہیں بولوں گا، کوا اس طرح نہیں کرتا. الدنیا جیفتن و طالبها کلاب، یعنی دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار کتا ہے. یہ روایت ہے. تو دیکھا انسانوں کو کیسے حریص ہے. میں رہنے جو حالانکہ ایثار کی مسلمان کے لیے تو ایثار کی فضیلت حاصل کرنے کا موقع ہے. اور ایثار اس کو بولتے ہیں کہ اپنی خواہش پر یعنی اپنی حاجت پر دوسرے کی حاجت کو ترجیح دینا. جس چیز کی خود کو خواہش ہے اس کو دوسرے کے لیے چھوڑ دینا کہ میرا وہ بھائی اس کو حاصل کر لے. یہ ایثار، اس پر مغفرت کی بشارت ہے. اپنی ضرورت کی چیز دوسرے پر ایثار کر دینا. اللہ ہم کو ایثار نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر ہمارے پرانے اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں. ایک ہمارے بہت پرانے اسلامی بھائی سوال عرض کر رہے ہیں. بہت پرانے کون ہے میرے مقابلے پر آئے؟ آئی ایم پرانا، اولڈ، ناٹ گولڈ بٹ اولڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صادق باپو کر رہا ہوں سرکار، آپ کے ساتھ کئی سفر مدینہ میں ساتھ رہا. مجلس ازدیاب حب کی وضاحت فرما دیجئے تو بڑی مہربانی ہوگی. ماشاء اللہ. ہاں باپو ہیں تو اولڈ اور گولڈ بھی ہیں، لیکن مجھ سے پرانے تو نہیں ہیں. ازدیاد حب کے لفظی معنی ہے محبت بڑھانا. مجلس ازدیاد حب یعنی محبت بڑھانے والی مجلس. تو یہ محبتیں بڑھاتی ہے مجلس ہماری الحمدللہ، اور نفرتیں مٹاتی ہے. یہ کہوں مٹاتی ہوگی، ہے نا. تو محبتیں بڑھانے اور نفرتیں مٹانے کے لیے یوں سمجھے مجلسیں، یہ مجلس قائم کی گئی ہے اور فاصلے سمیٹتی ہے یا سمیٹنے کے لیے بنائی ہے. تو ان اسلامی بھائیوں کو انہوں نے جمع کیا اور مجلس نے کر کمال دیا، اس میں تو کوئی انکار نہیں. انہوں نے ماشاءاللہ بہت زیادہ کوششیں کی اور جتنا ان سے ہو سکا پرانے اسلامی بھائیوں کو جمع کیا، مختلف علاقوں میں جا کر، گھروں میں جا کر ان پر انفرادی کوششیں کی اور ان کی ترکیبیں بنائیں اور آج ماشاءاللہ ان کو لے آئے ہیں. اب اس سے پہلے بھی نگران شورا کے پاس بھی ان میں سے ایک تعداد تشریف لائی تھی. تو یہ کہ مٹی زرخیز ہے، تھوڑی نم ہو تو بات ہی کیا ہے. وہ ہے نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو الحمدللہ سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. دیکھیے ایسا نہ ہو کہ مدنی ماحول سے دور رہ کر آپ دنیا سے ہی چلے جائیں اور کف افسوس ملنا پڑ جائے. کہ جو مدنی ماحول سے قریب آتا ہے اس میں ہی اس کی بھلائی ہے. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ اس کے بارے میں کیا ہے، آیا بھلائی ہے یا اس کے حق میں کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. ایک حدیث پاک ہے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب اللہ عز و جل کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو راہ راست پر لگاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ خیر
یعنی بھلائی پر مر جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں فلاں شخص اچھی حالت پر مرا ہے۔ جب ایسا خوش نصیب اور نیک شخص مرنے لگتا ہے تو اس کی جان نکلنے میں جلدی کرتی ہے۔ اس وقت وہ اللہ عز و جل سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ عز و جل اس کی ملاقات کو۔ جب اللہ عز و جل کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال قبل ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتا ہے جو اسے بہکاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے بدترین وقت میں مر جاتا ہے۔ اس کے پاس جب موت آتی ہے تو اس کی جان اٹکنے لگتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ عز و جل سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اور اللہ عز و جل اس سے ملنے کو۔ تو کتنی بدنصیبی ہے اس کی کہ نیکیوں سے دور جا پڑنے کے بعد موت سے ہم کنار ہو، اور کتنا خوش نصیب ہے کہ نیکیوں کے سمندر میں غوطہ لگانے کے بعد اس کی روح قبض کی جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ دیکھیے اللہ کا جس پر کرم ہوتا ہے، سردار آباد والے آپ بھی سنیں، مختلف مقامات پر جو سن رہے ہیں اسلام آباد والے بھی سن رہے ہیں توجہ کے ساتھ، نیٹ پر جو سن رہے ہو بھی سنیں، گھروں میں مدنی چینل پر سن رہے ہو بھی سنیں، اور ساتھ میں مدنی چینل دیکھنے کی آپ کو دعوت دوں اور مدنی چینل سے کیا حاصل ہوتا ہے یہ بھی سنیں۔ پونا ہند عالمگیری کابینہ اس وقت اسکرین پر جلوہ نما۔ صدیق آباد باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ 20 اپریل 2009 سنہ عیسوی بروز پیر شریف باب المدینہ کراچی کے رہائشی تقریباً 50 سالہ ایک غیر مسلم نے جب مدنی چینل پر اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سنا تو الحمدللہ عز و جل متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ان کا اسلامی نام محمد صدیق رکھا گیا۔ وہ جمعرات کو دعوت اسلامی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و مرے اجتماع میں شریک ہوئے، اور الحمدللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے 12 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بھی بن گئے۔ مدنی قافلے سے واپس آنے کے دوسرے یا تیسرے روز ککری گراؤنڈ باب المدینہ کراچی کے قریب، یعنی ککری گراؤنڈ کے قریب ایک گاڑی نے انہیں کچل دیا۔ یہ حادثہ جان لیوا ثابت ہوا۔ یوں وہ اسلام کی انمول نعمت سے مالا مال ہونے کے تقریباً 17 یا 18 دن بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کی مہم ہے نفس و شیطان کے خلاف، جو بھی دیکھے گا کرے گا انشاءاللہ اعتراف۔ نفس امارہ پہ ضرب ایسی لگے گی زوردار کہ ندامت کے سبب ہوگا گناہگار اشک بار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل خوش نصیب بندے کو موت سے صرف 17 یا 18 دن قبل اسلام کی دولت نصیب ہو گئی۔ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ اللہ عز و جل بے نیاز ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، جو آ گئے اب پلٹ کر نہیں جانا۔ آپ کے قریب میں جو بھی ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہو، جیسے باب المدینہ میں 11 ہفتہ وار اجتماع ہو رہے ہیں یا 12 ہو گئے؟ 12 ہاں، الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع 12 ہو رہے ہیں باب المدینہ میں، علاقے تقسیم ہو گئے۔ تو آپ کے قریب جو بھی ہفتہ وار سنت وارہ اجتماع پڑتا ہے وہاں ضرور حاضری دیا کریں۔ ہر جمعرات کو مغرب کے بعد اجتماع کا شروع کا وقت ہوتا ہے، اور اشراق اور چاشت تک یہ اجتماع کی ترکیب ہے۔ تو
آپ اس میں کرم فرمایا کریں اور یہ نیت کر لیں کہ بس اب میں آ گیا ہوں تو انشاءاللہ پا گیا ہوں، اللہ کے کرم سے شیطان اور نفس پر چھا گیا ہوں. کاش نصیب ہو جائے کہ ہم نفس پر چھا جائیں. ہے یہ منزل بہت دور ہے، خوش فہمی میں نہ رہ جائے کہ وہ شیطان جو اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ نفس کو مار دیا تو یہ بھی شیطان کا مارنا ہے کہ یہ اس نے ہم کو مار دیا، کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے نفس کو مار دیا. یہ بہت ڈیٹ ہے، اس کا مرنا آسان نہیں ہے، بہت سخت جان ہے. تو یہ کہ اپنے قریبی ہفتہ وار سنتوں والے اجتماع میں حاضری کی ترکیب فرمائیں. ہے کوئی نیت کرنے والا کہ 11 جمعرات کم از کم ریگولر دنیا میں جہاں بھی سن رہے ہیں، جہاں جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، جمعرات کو دنیا میں کئی جمعے کو ہوتا ہوگا، کہیں ہفتے کو ہوتا ہوگا، تو جہاں جس روز ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے وہاں کی 11ویں شریف کی نسبت سے 11 ہفتہ وار اجتماع مسلسل ریگولر شرکت کی نیت کرنے والا ہے کوئی؟ مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا. سردار آباد والے بھی نیت کر رہے ہیں. میں سردار آباد کہہ رہا ہوں، یہ سردار آباد کے نہیں ہیں، سب اطراف کے ہیں. یہ ڈویژن سلطانی غالباً کابینہ یا بہرحال یہ کہ یہ سردار آباد کے اطراف کے سردار آباد اور اطراف ہے. یہ دھوبی گھاٹ، یہاں جب مجھے توفیق ملتی تھی، میں جب ہم قافلے کے ساتھ سفر کرتے تھے تو یہاں میری بھی حاضری ہوئی ہے. دھوبی گھاٹ، نام دھوبی گھاٹ ہے. یہ گھاٹ تو بولتے ہیں کنارے کو، گھاٹ کا لفظی معنی کنارہ. یہ کنارہ کے پورے کا پورا سمندر ہے یار. آپ کی وہاں وہ سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے اس وقت، تو انسان ہوگا. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب بھی آپ ہیں نہیں وہاں، اور ماشاءاللہ یہ پوزیشن ہے. اگر یہ سردار آباد کے دھوبی گھاٹ کے میدان میں آپ پہنچ جائیں نا جی سردار آباد والو، لبیک. اگر باپا سردار آباد میں ہی آ جائیں تو کون سا میدان بھرو گے؟ ابھی دھوبی گھاٹ کا میدان تو بھر دیا آپ نے. یہ 3 ماہ پہلے کی 3 ماہ پہلے کی تاریخ دی ہوئی تھی. تو اگر باپا صاحب بابا خود ہی پہنچ جاؤ تو پھر تو دھوبی کا یہ سائڈ سردار آباد طرف کے پاس تو کوئی میدان مشکل ہو جائے گا جو بھر سکے. مگر یہ میرے لیے تھوڑی جمع ہوئے ہوں گے یار. نہیں کچھ بھی ہے، بات آپ کا نہیں، مدنی دیکھو، مذاکرہ سن رہے ہیں. ان کو اسلام سے محبت نہ ماشاءاللہ. ہوتی، دین سے محبت نہ ہوتی تو یہ کیوں آتے؟ جی گھوم پھر کے محبت تو اسلام کی بے ہے. شک. وہ شخصیت کا ایک تصور، کشش، وہ اپنا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے. لیکن حقیقت میں ان کو اللہ اور رسول سے محبت کی یہ علامت ہے. معاذ اللہ کوئی اگر فلم ایکٹر یہاں آنا ہوتا دھوبی گھاٹ میں تو ان میں سے شاید ایک بھی نہ ہوتا. کیا ضرورت ہے نا؟ ہم تو اللہ اور رسول سے، ہم کو تو اللہ اور رسول سے محبت ہے الحمدللہ. مجھ کو ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہاں پیار ہے. دوسرے شہر والے اور نبی سے پیار ہے، ہاں پیار ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد. حاجی شاہد بھائی جو ہیں نگران پاکستان کابینہ، ان کا میسج تھا کہ 1091 مقامات جس میں 169 مقامات یہ بیرون ملک کے ہیں، بقیہ یہاں پاکستان میں مختلف مقامات پر الحمدللہ ہمارے اسلام بھائی جمع ہو کر اس مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. ماشاءاللہ، مرحبا. جمعہ کی سنت اور نفل میں کس نماز کی نیت کریں، ظہر کی یا جمعہ کی؟ سنتوں میں تو نمازوں کی نیت تو وقت کی نیت شرط نہیں ہوتی. مطلقاً نماز کی نیت بھی کافی ہوتی ہے، یا یہ کہہ دے کہ میں اتباع رسول میں 2 رکعت یا 4 رکعت ادا کر رہا ہوں، یہ بھی کافی ہے. بلکہ بہتر ہے
کہ یہ کہے صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک زمین پر نہیں پڑتا تھا، ایسا سوال آیا ہے. جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارکہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. وہ بے سایہ ہیں مگر سائبان عالم ہیں، یعنی خود بے سایہ ہیں، لیکن ان کا سایہ ساری کائنات ان کے زیر سایہ ہے. ہم اس کے زیر سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا. جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. سمزہ خان فرماتے ہیں یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے. ایسے یکتا کے لیے ایسی یکتائی ہو، ایسے یکتا کے لیے ایسی یکتائی ہو. پاپا یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے مثل، بے مثال ہے نا. اچھا، تو سرکار کی ہر بات جو بے مثال ہے، ہر معاملہ ہے وہ اپنے نا یہی پھول ہے کہ خار سے، یہی پھول ہے جو خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. دھواں شمع میں عیب ہے تو دھواں نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شمع بزم رسالت ہے. تو پھول کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں، کانٹا عیب ہے. خیر، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہے. تو اس کی میں آپ کو ایک ایسی مثال دوں کہ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سائے کو کس طرح محفوظ رکھا ہے. آپ جا رہے ہیں دھوپ میں، راستے میں گٹر کا پانی بہہ رہا ہے، سایہ کہاں پڑے گا؟ سمجھ گئے؟ تو میرے آقا کا سایہ ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. بے سایہ، سایہ کیوں پڑے ایسی جگہ پر کہ جہاں معاذ اللہ قدموں تلے روندا جائے یا نعوذ باللہ؟ سوال ہی نہیں ہے. میرے آقا کا بدن منور ایسا ہے کہ اس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. الحمدللہ. ہم گندے ہیں، مکھیاں بن بناتی ہم پر. میرے آقا تو سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی. اچھا، یہ شعر بظاہر بہت آسان ہے، اس کے بظاہر الفاظ بہت آسان ہے کوئی معنی بتانے والا؟
अब ऊपर भी पूछा जा सकता है ना, लेकिन ऊपर माइक नहीं है। फैज़ान मदीना का सहन दिखाऊं मैं आपको? यूं है, देखें जरा। हम सब ना फैज़ान मदीना चले जाएं। सोचा था लेकिन नहीं हो सका। यार भूल हो गई मेरी कि बस मुझे याद आधे पौने घंटे पहले सोचा था लेकिन मुझे नहीं, मुझे तो इशा की नमाज में तवज्जो हो गई, मैंने कहा भूल हो गई है। हाँ, भूलो। ये बाबा ये हमारा फैज़ान मदीना का सहन है बैठे में जी, ये सहन में मरहबा। इनके साथ आजमाइश है बेचारों के साथ, इनको हाँ, ये अब अपने जलमों में गुम है, अब मेरी बात पता नहीं सुनेंगे कि नहीं। ऐसा नहीं। अबे बाबा इनको देखने तो देना हाँ, खुद को थोड़ी देर के लिए। माशाअल्लाह, ये थोड़ा थोड़ा इनको भी स्क्रीन पर लाया करो यार। हाँ। माशाअल्लाह। तो ये इस शेर का, शेर किसका है और इसके माना क्या है, कौन बताएगा? ना बताने की सूरत में मदनी सजा कबूल करेंगे। देखो ये हरकत में आ जाएंगे अभी मदनी सिपाही गिरफ्तारी के लिए। बज़ाहिर बहुत आसान अल्फाज है, लेकिन इसमें गहराई है इसके माने में। दोबारा सुनवा दे। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अरे बाज मौलाना तो उठा रहे हाथ, बाद इनके सारन भी नहीं उठा रहे होंगे, ये तो अहले इल्म अवाम। पापा एक हमारे पुराने इस्लाम भाई बताना चाह रहे हैं। फिर पुराना नाम आया। पुराने, बहुत पुराने नहीं है सर, ऑल रुजू आई कर एम लिया। ऑल नॉट गोल्ड। पुराना गायन बहुत पुराना है, रुजू कर लिया। भैया ना ना आज पुराने के बराबर हमको दियो यार, सवालात भी पुराने से कराए ना यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बल्दिया टाउन से आया हूँ जनाब। मुर्शिद पाक की बरकत में यह आला हज़रत साहब का शेर है, और जिसको सबसे अच्छा समझते हैं ना उन सबसे अच्छा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या फरमाएं, जरा जोर से माइक की तरकीब के साथ। मुर्शिद पाक ये आला हज़रत साहब का शेर है, और जिसको हम लोग सब मकसद अच्छा से अच्छा समझते हैं, उन सबसे अच्छे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जवाब दुरुस्त है। देखो ओल्ड इज गोल्ड, पहुंच गए ना, हर एक नहीं पहुंचेगा। भाई इनको 4/25 तोहफे में। सुभान अल्लाह। अब यार मेरे को मदनी इनाम भी तो ले लेना यार। बाबुल मदीना के नहीं लगते यार, ये बाबुल मदीना के, बल्दिया टाउन के। बल्दिया टाउन बाबुल मदीना। इनको तो यार हाथों हाथ कोई 3 दिन का मदनी काफिला आते, 25वीं शरीफ की निस्बत से 25 हफ्तावार इज्तिमा में हाजिरी। बल्दिया टाउन को तो फैज़ान मदीना तो लागू नहीं पड़ेगा, फैज़ान मदीना लागू पड़ेगा नहीं बाबा, ये वहाँ माजिर के में, माजिर के माजिर में करीब है ना, बल्दिया टाउन में ये माजिर के, तो वहाँ के 25 इज्तिमा हफ्तावार। दाढ़ी शरीफ भी बढ़ा, पूरी मुकम्मल या अल्लाह, बढ़ाना ये भी सिमट गई है। जी पापा, बढ़ाना शुरू कर दी है। नहीं ये तो इंशाअल्लाह इसकी तो तौबा भी वाजिब है। जब तक मुंडवाई घटाई तौबा कीजिए, और अब गला कट जाए नाम मुस्तफा पर, कल नहीं आज कटे, मगर दाढ़ी ना कटे ना घटे, ठीक है ना इंशाअल्लाह। पापा ये हमारे इस्लाम भाई नियत कर रहे हैं कि जो 10 मदनी मुज़ाकरे होंगे आशूरे में, मुहर्रम के पहले अशरे में, इसमें भी शिरकत करेंगे, और 3 दिन मदनी काफिले में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। अब तो ये ना आसान है, मदनी काफिलों में सफ़र ही है। आशूरे का तो छुट्टी है, हज़ारों सुना तो लाखों सफ़र करेंगे। इंशाअल्लाह। मदनी चैनल पर सुना है मैंने इंशाअल्लाह कि लाखों ईसाई भाई मदनी काफिलों में सफ़र करें। बाबुल मदीना वाले पापा को इजहार करेंगे। करें कि सब करेंगे भी, 1.5 लाख। काफिलों में सफर करवाएंगे भी इंशाअल्लाह। बाबा ये सब हाथ उठा रहे हैं, सब तैयार कर लें तो ये हमारे लाखों की तादाद हो जाएगी। ये यहाँ बाबा देखें सरदाराबाद में जितने इस्लाम भाई इस वक्त जमा है यहाँ समेत, अभी ये 8, 9, 10 मुहर्रम उल हराम तो बाबा छुट्टी आ रही है, क्या ये सरदाराबाद में जितने जमा, ये अपनी सच्ची नीयत के साथ कम से कम ये ना कर लेंगे 8, 9, 10 मुहर्रम का मदनी काफिलों में सफर करें? क्या बात है यार। सुभान अल्लाह। हाँ भाई जरा पूरा दिखाइए सरदाराबाद। अल्लाह अकबर। धोबी घाट, धोबी घाट के मैदान में आशिकान रसूल का पूरा मंजर दिखाइए। 8, 9, 10 मुहर्रम उल हराम। ओह अगर आप नियत करें कि इंशाल्लाह इन 3 दिनों के अंदर हम मदनी काफिलों में सफर करेंगे, है कोई नियत करने वाला सच्ची नियत के मेरे दिल में ये इरादा है कि मैं सफर करूंगा? हाथ उठाइए। माशाअल्लाह। 8, 9, 10 माशाअल्लाह। मुमकिन है कि ये इतवार पीर मंगल पड़े, यही आज यमीन
जी ऐसे जी ऐसे जी ऐसे मुमकिन है? जी जी यही होगा 8-9 इतवार पीर मंगल तो ये तीनों दिन छुट्टी। सुभान अल्लाह बाबुल मदीना वालों, अगर ऐसा ही हो तो ऐसा यहाँ पर भी कुछ माशाअल्लाह बाबुल काफलों में मदीना सफर क्या हो? करेंगे करवाएंगे, हम सब काफलों में सफर करेंगे करवाएंगे, फैज़ाने मदनी काफिला जारी रहेगा। ये जितने हैं भले बाबुल मदीना वाले ही नहीं, जो भी हैं जहाँ सबको जाए इजाजत बाबा। है। ज़ियाकोट में सबको हमारे हाजी मदनी काफिले में याफूर सफर की हैं। इजाजत। ये मंबासा में हमारे हाजी अब्दुल रबी बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में अजहर भाई बैठे हुए हैं। यार ये लब भाई इंशाल्लाह आसान पुराने साहब भाई को पापा हमारे जमजम नगर के एक इस्लामी भाई, ये भी पुराने ही हैं, ये सवाल कर रहे हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद फारूक अत्तारी, अल्हम्दुलिल्लाह 1982-83 से वाबस्तगी है, बापा का फैज़ हासिल कर रहे हैं। भाई ये भागा नहीं है, भागे हुए नहीं है, ये नहीं अंदर में ही है। अल्हम्दुलिल्लाह लगे अल्हम्दुलिल्लाह। बापा जब आप ककरी ग्राउंड के इस्तीफा के सिलसिले में पंजाब से वापसी पर जमजम नगर हैदराबाद में मगरिब में जो बयान किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें शिरकत की थी। पहली दफ़ा आपका बयान सुना और उसका कुछ हिस्सा अभी भी मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह, कि आपने वो कफन चोर का वाक़या सुनाया था जिसने मुर्दा लड़की के साथ ज़िना किया था। तो उस वक्त एक झुरझुरी सी आई थी और फिर इसके साथ वाबस्तगी हुई दावत इस्लामी के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपकी अयादत के लिए जब हैदराबाद से काफ़िला आया था तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी ये सआदत हासिल हुई और रात का बहुत सा हिस्सा आपने हमें अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सीडेंट हुआ था। तो प्यारे बापा जान, पहले तो आपकी यही कहा गुर्बत ना, आप क्या फरमाया वो नहीं, इन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक्सीडेंट हुआ था। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नहीं क्या पुरानी, हाँ वही पुराने ना। तो पहले आपकी कुर्बत मिलती रहती थी, अब सोहबत ना पाकर इज्तिराब की कैफियत है जब ये से जुमले निकल रहे हैं। तो पापा इसका कुछ हल इरशाद फरमा दें। ये आपके इस जुमले का ऑपरेशन होने वाला है। बाबा पहले इसके हवाले से मदद अता फरमाया ना, ये जो अभी आपने जुमला ऑपरेशन ये काबिल है। आईसीयू में कि नहीं उन्होंने नहीं जुमलो जो बोलिए ना, बेहिसाब मग़फ़िरत जो की दुआ ऑपरेशन कीजिए।